الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مصلحتاً کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کو لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس آدمی نے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقے کا مطالبہ کیا ہے اور مشکل اور دشوار کام ہمارے ذمے لگا کر ہمیں تھکا دیا ہے۔ میں تمہارے پاس قرضہ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو وہ اور کام تمہارے ذمہ لگائے گا، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اکتا جاؤ گے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابھی تو ہم ان کا اتباع شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابھی ہم ان کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھتے ہیں آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دو۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا، ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو۔ تو ان حضرات نے کہا، تم رہن میں کون سی چیز چاہتے ہو؟ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا، تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، تم تو عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھ دیں؟ اس نے کہا، اچھا پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، ہم اپنے بیٹے کیسے تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ پھر تو لوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ یہ وہی تو ہیں جسے 1-2 وسق غلہ کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے۔ ہاں، ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ہتھیار لے کر رات کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ کعب بن اشرف یہودی کے رضاعی بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کعب بن اشرف یہودی کے پاس آئے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعہ میں بلایا۔ یہ قلعہ میں گئے اور ان کے پاس اتر کر کعب بن اشرف یہودی آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس وقت تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلے کے لیے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔
حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ 2-3 اور آدمیوں کو بھی داخل کر لیا اور ان سے کہا میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگھنے لگ جاؤں گا اور تمہیں بھی سونگھاؤں گا۔ جب تم دیکھو میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا ہے تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا۔ تو کعب بن اشرف یہودی ان کے پاس آیا اور اس سے عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی بڑی خوبصورت عورت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگھ لوں؟ کعب بن اشرف یہودی نے کہا ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سونگھایا۔ پھر کعب بن اشرف یہودی سے کہا کیا دوبارہ اجازت ہے؟ اس نے کہا ضرور۔ جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تو ساتھیوں سے کہا پکڑو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے جب ان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ابن سعد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد مدینہ کے مشہور قبرستان کے قریب پہنچے تو ان حضرات نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا اور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا چہرہ مبارک بھی کامیاب ہوا۔ ان حضرات نے کعب کا سر، کعب بن اشرف یہودی کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت اکرمہ کی مرسل روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قتل سے تمام یہودی خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا ہمارا سردار، یہودیوں کا سردار ہمارا دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی ناپاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت و تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ یہودی ڈر گئے اور کچھ نہ بولے۔ ایک اور روایت میں ابن اسحاق نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے اور کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اتنا کھاتے پیتے تھے جس سے جان بچی رہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں کہ میں اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں، اس فکر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ذمہ تو محنت اور کوشش کرنا ہی ہے۔
تو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیفیں پہنچاتے ہوں، جو اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہوں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوں، تو ان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، اور یہ کعب بن اشرف یہود کا بڑا سردار تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔